نا مولا علی تو ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا تو اب ان کی آنکھیں پہلا جن کا رخ وضحا دیکھا وہ علی نے حضور کو دیکھا. حضور علی نے رخ وضحا کا پہلا نظارہ کیا. اچھا یہاں پہ بابا بلے شاہ نے ایک شعر لکھا ہے, اگر نظر کروں توجہ سے سننا ہے. فرمایا علی نال مقابلے لانا ہے, بڑے بڑے تکبر کرنے والے نکلے بڑے. اچھا سعودی عرب کی حکومتوں اور وہ نشان آج تک وہاں پہ رہ جائے, بات توجہ سننی ہے. وہاں پہ ایک بڑے بڑے وی آئی پی لوگوں کو بلایا گیا, بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو, یونیورسٹیوں سے کالجوں کو, کہ وہ جو نشان جہاں سے کعبے کا نشان آج تک غائب نہیں ہوا, بلایا, کہا کہ 100 سال وہاں سے چلتے رہے اور وہاں پہ آئے اور سعودی کی حکومتوں وہاں برداشت کریں وہ نشان. فرمایا کہ اب وہاں پہ چلے, جب نہ آئے نا سب کو بلایا, کہا یہ نشان ختم کرو. تو کہا کہ سب نے اپنے کیمیکل لگائے, سب نے اپنا کام کیا, مگر اب جب اگلے دن آیا تو وہ نشان ہٹائیں, وہ نشان وہیں پہ. فرمایا نشان وہیں پہ ہے. اب فرمایا کہ ہمیں یہ نشان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کیونکہ سارے انگریز تھے. کہا ہمیں اس کی ہسٹری بتاؤ, ہمیں اس کا پیچھے والا جو پاسٹ گزرا ہے اس کا وہ ہمیں بتائیں. اب کہا کہ پیچھے جب چلی نا بات, کہا کہ صدیوں پہلے حضرت ابو طالب کے حجرے سے ایک اور بی بی نکلی تھی جس کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. آئی ادھر جب طواف کر رہی تھی, اب وضع حمل کا وقت آیا. اب جب وہاں پہ کعبے کی دیوار پھٹی, اندر گئی اور کعبے کی دیوار وہاں پہ جڑ گئی, یہ اس وقت کا نشان ہے. فرمایا اچھا جن کو رستے رب دے ہم ان کے رستے ہٹائیں, جن کو رستے میرا رب دے ان کے رستے ہم ہٹائیں. اچھا جب باہر نکلے نا حضرت ابو طالب نے کہا کہ سامنے یہود و نصارہ کے علماء آ گئے اور بڑے بڑے وی آئی پی لوگ, بڑے بڑے. کہا کہ تم ہمارے مکے کی رسم کو بھول گئے کہ یہاں پہ ایک جگہ ہے سفید پتھر, اس کے اوپر لٹایا جاتا ہے, جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے مکے میں اس کے اوپر لٹایا جاتا ہے, اور بات کی جاتی ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے وہاں پہ ایک اژدہا نکلتا ہے, اگر وہ اس کو نقصان پہنچائے تو بچہ حرامی, اور اگر نقصان پہنچائے بغیر کاٹے بغیر چل جائے تو بچہ حلالی. ہم مبارکباد دیتے ہیں. ابو طالب شریف تھے, اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیا. فرمایا جب وہ آیا نا بات, تو حضرت علی جب وہاں پہ آئے تو حضرت علی نے ایک طرف ہاتھ رکھا اس اژدہا کے, اژدہا جب باہر نکلا نا ایک طرف ہاتھ رکھا, وہاں سے دوسری طرف ہاتھ رکھا. فرمایا کہ اب بیچ میں سے پھاڑ دیا. اب حیدر کس نے نام رکھا ہے علی کا؟ ماں نے. اب بات جو سنی, سانپ کو کہتے ہیں عربی میں حیا, سانپ کو کیا کہتے ہیں؟ حیا. اور پھاڑ دینے کو درہ, کیا کہتے ہیں؟ درہ. اب جب یہ عمل ہوا نا تو فاطمہ بنت اسد بے ساختہ بولی, کہنے لگی حیا درہ حیدرہ, حیا درہ حیدرہ, یہ نام ہی اس وقت پڑا. فرمایا جب یہ عمل ہوا تو اب پھر آ گئے. اب کہا کہ تم نے تو وہ کسوٹی ختم کر دی, ہم تو یہاں سے پتہ لگاتے تھے کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے, تم نے یہ عمل ہی ختم کر دیا. اب کہا کہ وہاں سے نا مجمع کے اندر سے ایک نبی بولے, وہ نبی ہمارے تھے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. کہا کہ اب یہاں پہ یہ کسوٹی نہیں چلے گی کہ ایک اژدہا نکلا, نقصان پہنچائے گا تو حرامی, نہیں پہنچائے گا تو حلالی. اب بات توجہ سننی ہے. نبی نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ حلالی, اور جو علی سے بغض رکھے گا اس کا خون ہی حرامی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بات یہاں سے چل رہی تھی خضر علیہ السلام کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. وہاں پہ بات چلی, جب آئے نا صوفی وہاں پہ, جہاں پہ یہاں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ولی سانس لے وہاں پہ مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے. اگر آج بھی کوئی تسلسل کے ساتھ اور بے ادبی کے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کے اللہ کے صوفی کے پاس, اللہ کے ولی کے پاس آ جائے تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے. اب بات پوری ختم ہوگی, میں نے جلدی سے بیان نہیں کی وہ بیچ میں بات جو بھی تھی لمبی, وہ قرآن کے اندر ہے, ارادہ تھا لیکن وقت کی مختصر. اب میرا خیال ہے کوئی 3-4 منٹ رہ گئے, آپ نے بات توجہ سننی ہے. بات یہ تھی کہ اب نا وہاں پہ کیا ہوا کہ اب جب پورا واقعہ ماجرا ہو گیا کہ وہ ایک کشتی تھی اس کے اندر نقصان پہنچایا, وہ نکل گئی. اب دوسرا یہ تھا کہ ایک بچے کو قتل کر دیا. تیسری یہ بات تھی کہ ایک جنہوں نے کھانا نہیں دیا تھا انہوں نے باہر نکالا, ان کی ایک دیوار کھڑی کر دی. اب جب نتیجہ نکالنے لگے نا تو اب قرآن کی آپ نے آیتیں سننی ہیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. حضرت خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ جو سب میں نے عمل کیے نا ان کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو 10 مسکین تھے, 11 مسکین بھائی تھے, ان میں سے ایک تھا وہ ان کی کشتی تھی, اسی کے ساتھ ان کا روزگار چلتا تھا. تو میں نے اس وجہ سے وہاں پہ عیب کیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا وہ لے لیتا تھا.
کیا کیا؟ عیب. کس نے کیا؟ خضر علیہ السلام نے کیا. فرمایا فَأَرَدْتُ، یہ ادب ہے، صوفی کا ادب ہے. فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، قرآن کے الفاظ ہے، کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا. کس نے؟ ولی نے کیا. ساتھ موسیٰ بھی ہیں، نبی کی طرف تشبیہ نہیں کی، ساتھ رب بھی ہے. فرمایا رب نے بھی نہیں کیا، میں نے ارادہ کیا. کیوں؟ کیونکہ ساری کی ساری بات ہی عیب کی. صوفی کا یہ ادب ہے کہ جب عیب کی بات آ جائے تو اپنی طرف نسبت کرتا ہے. اب بات یہ چلی فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ عیب دار کر دوں. دوسری بات چلی اب اس کی بچے کی. کہا کہ جو بچہ تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. فرمایا کہ اب وہ جو ایک بچہ تھا وہ ایک کفار تھا. اب تفسیر کے اندر لکھا کہ وہ بچہ جس کو مارا تھا، قتل کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کی، اس کے اندر یہ تھا کہ اب اس کی جگہ ایک بیٹی پیدا ہوئی. وہ بیٹی ایک نبی کے نکاح میں آئی، ان دونوں کا ملاپ ہو کے پھر ایک نبی پیدا ہوا. اس حد تک راز تھا اس کے اندر چھپا. لیکن حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہو چکا. قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. فرمایا کہ میں صبر نہ کر سکا ان سارے عملوں پر. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر صبر کیا ہوتا تو رب بڑا کچھ دیتا. اب بات توجہ سننی ہے کہ اب جب وہ بات آئی نا تو کہا فَأَرَدْنَا، بات بچے کے قتل کی آئی تو کہا فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا. اب ہم میں کون آ گیا؟ پیچھے کہا میں نے ارادہ کیا. یہاں پہ بھی کام خضر نے کیا، لیکن ہم نے کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک عیب ہے اور ایک نعم البدل ہے. کہ وہ جو لڑکے کی جگہ لڑکی دی تھی نا وہ رب نے کیا، اور جو قتل کیا وہ میں نے کیا. یہاں پہ بھی تصوف کا ادب یہی ہے، صوفی کا ادب یہ ہے کہ اس نے پھر عیب کی بات اپنی طرف کی. تیسری بات یہ کہ آخری بات انہوں نے یہ بات کی کہ کہا کہ جو آپ نے تیسری بات تھی کہ وہ جو ایک شہر تھا جنہوں نے آپ کو باہر نکال دیا ان کے لیے آپ نے ایک عمارت کھڑی کر دی. بعض علماء کرام نے لکھا وہ آت پشتوں میں جا کے ایک صالح بندہ تھا، ایک صالح بندہ تھا جس کا وہ بیٹا بنتا تھا، ایک پوتے کا پوتے کا پوتے کا پوتا جا کے بنتا تھا. اس کی یہ زمین تھی کہ رب قرآن کے اندر ہے وہ صالح باپ تھا. ہو صالح باپ تو رب پشتوں تک یاد رکھتا ہے، پھر کام بھی نبیوں اور ولیوں سے کرواتا ہے. اب یہاں پہ بات کی کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اے موسیٰ تیرے رب نے ارادہ کیا. صوفی کا ادب ہے اے موسیٰ تیرے رب نے ارادہ کیا. پہلے کہا میں نے ارادہ کیا، ہم نے ارادہ کیا. اب اے موسیٰ تیرے رب نے ارادہ کیا. وجہ کیا ہے کہ اب ساری کی ساری بات ہی پاک ہے، عیب کی بات ہی نہیں رہی. تو صوفی نے کہا کہ سب کا سب جو ارادہ ہے رب کی طرف سے، کہ وہ انہوں نے دھکے بھی ہمیں نکالے، جو بھی ہمیں تکلیفیں دی ہم نے پھر دیوار کھڑی کر دی. آخری وقت میں ایک شعر بس پڑھوں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. مل کے پڑھنا ہے، ایک ہی پڑھوں گا، آواز تھوڑی جی کھول دی. علی ورگا زمانے تے، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. علی 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 اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے. علی جتنی کسے دی بھی جاگیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. ایک شعر ہے بس. کعبے چ ولادت ہے، کعبے چ ولادت ہے، مسجد چ شہادت ہے. علی جتنی کسے دی بھی تو کیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو.